لوگ مجھے آگے سوال کرتے ہیں جی آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولتا, میں اسٹیبلشمنٹ کے جو حلف ہے نا اس کے حق میں بولتا ہوں کہ آپ اپنے حلف کی پاسداری رکھیں اور پالیٹکس میں حصہ نہ ڈالیں, نیوٹرل رہیں بقول عمران خان صاحب کے. چلیں یہ لفظ ایسے بدنام ہو گیا, ان بائزڈ رہیں, اے پولیٹیکل. تو یہ کوئی ان کی بے عزتی کرنا نہیں ہے. اس زمانے میں جب بے عزتی تھی اس وقت بھی میں کہتا تھا, اب تو خیر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ہے یا نہیں ہے, وہ عوام نے ظاہر ہے اور حالات و واقعات نے فیصلہ کرنا ہے, وہ انہیں خود سمجھ آ جائے گی. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر یہ گالی گلوچ کا کلچر عام کرنا, ایک دوسرے کو غدار وطن کہنا, ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانا, یہ بھی تو غلط ہے نا. آپ مجھے بتائیں یہ گورنمنٹ صحیح مقدمات میں بھی خان صاحب کو کیسے پکڑ سکتی ہے جبکہ فضول قسم کے مقدمات کی بھی سینچری ہونے والی ہے. اگر وہ مقدمات مضبوط ہیں, توشہ خانہ والا کیس ہو یا باقی کیسز, تو باقی آپ کے کیسز بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اس لیے کہ ذلیل کرنا ہے کسی بندے کو کہ وہ ایک عدالت میں پیش ہو تو دوسرے علاقے کی پولیس پیچھے کھڑی ہوئی ہو, جس طرح عمران ریاض خان کو انہوں نے سیر کرائی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کوئی اینڈ رزلٹ نہیں چاہتے, صرف دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, جس طرح کہ خان صاحب آپ کے ساتھ کرتے رہے اپنی حکومت میں نیب کے ذریعے. تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا, دونوں پھر ایک ہی طریقے سے بہیو کر رہے ہیں نا. آپ جو کل تک آئین کی پاسداری کی بات کرتے تھے, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے تھے, تو اب آپ بھی تو اس کو نہیں کر رہے. اور ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو کہاں رہ گئی اب؟ ووٹ کی عزت تو ختم کر دی, جنہوں نے نعرہ لگایا تھا انہوں نے خود ہی ختم کر دی. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کے حوالے سے یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے, مجھے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. دیکھیں لوگ اس وقت کہتے تھے انجینئر صاحب کو کیا پتا سیاست کا, پی ٹی آئی والوں کو تو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ سے اور آپ کے بڑے سے زیادہ ہی پتا ہے. جو کچھ میں نے اس وقت کہا تھا ایک ایک کر کے سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, سوائے ایک بات کے, وہ میں نے کہی نہیں تھی, میرے دل میں تھی, اور اس کے لیے میں نے پوری کوشش کی کہ ویسا نہ ہو. میری خواہش نہیں تھی ایسا ہو, کیونکہ بڑے عرصے بعد پاکستانی قوم کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس سے وہ دلی عقیدت رکھتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بزدلی دکھائے, اور وہ یہ تھا کہ ملک چھوڑ کے نہ جائیں. تو آپ کو پتا ہے جب وہ تحریک عدم اعتماد, تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی, کپتان ہمیں چھوڑ کے نہ جانا. اس میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بھی بھاگ جائیں گے نواز شریف صاحب کی طرح, نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. مجھے خطرہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا, کیونکہ وہ انگلینڈ میں تو ان کے بیٹے تو ادھر ہی ہیں. تو یہ بات میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس چیز کے چانسز تھے کہ کوئی دلیری دکھا بھی جائیں, تو لہذا اس میں بھی میں کوئی غلط ثابت نہیں ہوا. میں نے اتنا ہی سٹانس لیا جتنا لینا چاہیے تھا. میں نے کہا تھا خان صاحب آپ نے دلیری دکھانی ہے, ملک نہیں چھوڑ کے جانا, ٹھیک ہے, ادروائز پھر لوگ آپ کے بارے میں وہی بات کریں گے اور وہ اس کے اوپر قائم ہے. باقی میں نے جو کچھ کہا تھا کہ آپ عنقریب اب دیکھیں گے, جو میں نے, یعنی وہ تو جب خان صاحب بنائے گئے تھے, میں نے اسی رات اپنے قریبی ساتھیوں کو کہا تھا کہ عمران خان خود کش حملہ آور ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اس کے ساتھ یہ چلیں گے نہیں زیادہ عرصہ, نکالیں گے اس کو بھی, لیکن اس کو جب نکالیں گے نا تو پھر یہ بھگتیں گے, اور وہ دیکھیں آپ کیسے بھگت رہے ہیں. یہ میں نے 2018 کے الیکشن والی رات کہہ دیا تھا. اس ٹائم کسی نے سوچا تھا کہ یہ اتنی پیاری لو میرج ہوئی ہے, یہ ناکام بھی ہوگی, لیکن لو میرج ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. یہ لو میرج نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی ہو چکی ہوئی ہے. جو عمران خان صاحب آج لاڈلے تھے نا کچھ عرصہ پہلے تک, نواز شریف صاحب بھی اسی طرح لاڈلے ہوا کرتے تھے, ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں لانچ کیا تھا. تو ہمیں پتہ ہے یہ لو میرج ہمیشہ ناکام ہی ہوتی ہے, اور وہ ہوئی. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اس طریقے سے گورنمنٹ کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا. 5 دفعہ کم از کم اسمبلیاں اپنا وقت 5 اسمبلیاں پورا کریں تو انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہوں گے. اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ کسی کو ہٹاتے ہیں نا تو اگلے الیکشنز میں اسے نہیں لے کے آتے. لوگ کہتے نہیں جی وہ انجینئر صاحب خان صاحب بڑے پاپولر ہیں, وہ بن جائیں گے. بھائی پاپولر ہیں, بنیں گے تو اس وقت نا جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. ہاں, پاپولر تو نواز شریف صاحب بھی تھے, لیکن 2018 میں کس طرح انجینئرنگ کر کے ایک ایسے بندے کو جس کی مشکل سے 30 سیٹیں نکلتی تھیں اسے انہوں نے جتوا دیا, اور وہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھل گیا, کیونکہ وہ سہولت کار بھی سامنے آ گئے. دونوں آپ پتہ جب پھوٹ پڑتی ہے پھر وہ دونوں طرف کی باتیں نکلتی ہیں بھائی. اور اس چیز کو
نون لیگ والے کیش نہ کروائیں. نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا بے نظیر کے مقابلے پہ. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے جعلی طریقے سے ہی نواز شریف کو 97 کے الیکشن میں سندھ میں جتا دیا تھا, اندازہ کرو. تو یہ سارے اپنے اپنی سیٹ کا مزہ لیتے رہے. ہماری تو کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں لگی نا. ہمیں بالکل ریئل ٹائم جو چیزیں ہیں, جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں, وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یار یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہوا تھا. اور اب تو خیر سوشل میڈیا کی برکت سے سب کچھ کھل گیا. تو اس کو کوئی عیب نہیں بنانا چاہیے. اگر عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سوار ہو کے 2018 میں آئے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی جو ہے اسی طریقے سے آتے تھے. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے عمران خان نے سمجھا کہ یہی ایک طریقہ ہے اوپر آنے کا, اوپر آ کے میں پھر معاملات ٹھیک کر لوں گا. لیکن ٹھیک کیا کرنے تھے وہ آپ کے سامنے ہے. مزید